بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے بچوں، آج ہم کلاس 10 کی اسلامیات کی کتاب کا سبق سمر پیک کے حوالے سے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پنسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجیے۔ اب اپنی کتاب سے سمر پیک کھول لیجیے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سمر پیک کا آج تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے 2 حصے آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے، اور آج ہم تیسرے حصے کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تیسرے حصے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے جو مقاصد ہیں وہ مقصد ہم جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے اولاد کے حقوق، زکوٰۃ کی اہمیت اور جہاد کی اقسام، جہاد کی کتنی قسمیں ہیں۔ تیسرا حصہ ہے حصہ جیم، بیانیہ جواب کے سوالات۔ سوال ہے، سوال نمبر 5، عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ پلس اولاد کے حقوق و فرائض بیان کیجیے۔ 2 حصوں پر یہ مشتمل ہے، ایک تو عائلی زندگی، اور کویسچن کا اگلا حصہ ہے اولاد کے حقوق و فرائض۔ عائلی زندگی کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے۔ جی، کون سی زندگی ہے؟ خاندانی زندگی۔ عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ عیال سے ماخوذ ہے۔ اہل و عیال ہوتا ہے، تو اسی عیال سے یہ لفظ نکلا ہے۔ عائلی لفظ عیال سے ماخوذ ہے، اس سے نکالا گیا ہے، جس کا مطلب ہے آدمی کے وہ اہل خانہ جن کا وہ نفقہ برداشت کرتا ہے۔ عائلی زندگی سے مراد آپ نے جان لیا کہ عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے، اور یہ عائل لفظ جو ہے یہ عیال سے ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آدمی کے وہ اہل خانہ کہ جن کے وہ نفقہ
جن کی رہائش، جن کا مکان اور یہ سب چیزیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام و انصراف کرنا، یہ سارا جو نفقے کے اندر آتا ہے، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا اور ان کی رہائش، اس کو وہ برداشت کرتا ہے۔ یہ عائلی زندگی سے مراد ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اولاد کے حقوق، اولاد کے کیا حق ہیں، اس کے چند ایک پوائنٹ ہیں اور وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام نے والدین پر اولاد کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن یعنی جس کا بالن جو ہے وہ کیا ہے، آدمی اور پتھر ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا بالن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آگ سے اپنی جان کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کریں اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کریں۔ اگر ان سے پیار نہ کیا جائے بچوں سے تو بچے جو ہیں وہ چونکہ پیار کا تقاضا کرتے ہیں اور وہ اس ایج کے اندر ہوتے ہیں کہ والدین کی محبت جو ہے وہ ان کے شامل حال ہو۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کریں اور ہر معاملے کے اندر ان کے ساتھ مشفقانہ جو ہے برتاؤ کریں، اور ان کی جو پرورش ہے، کی دیکھ بھال ہے، ان کی تربیت ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اسی طریقے سے ان کی تندرستی اور سلامتی کا خاص طور پر دھیان رکھیں، صحت مند ہوں اور وہ خوشحال ہوں اور انہیں ہر قسم کے رنج و غم اور تکلیفوں سے بچائیں۔ یہ کیا ہیں؟ والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اور انہیں کیا کرے کہ ہر قسم کے رنج و غم اور تکلیفوں سے بچائیں۔ جب تعلیم کے قابل ہو جائیں تو سب سے پہلے قرآن شریف پڑھائیں، دینی تعلیم دیں ان کو، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے جو ہے وہ انہیں سمجھائیں۔ سب سے پہلے انہیں تعلیم دیں جب وہ تعلیم کے قابل ہو جائیں، اور انہیں قرآن شریف پڑھائیں۔ اور مزید ایک سے زائد بچے ہوں تو سب بچوں کو یکساں اور برابر چیزیں دیں، اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ جتنے بچے ہیں ان کو برابر یکساں چیزیں جو ہے، کوئی بھی چیز لائیں تو ان کو برابر دیں، اس کے اندر کمی بیشی نہ کریں، ورنہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اس کو محبت دی، زیادہ اس کو چیز دی اور دوسرے کو جو ہے وہ کم دی، تو ان چیزوں میں بھی برابری رکھیں تاکہ سب بچوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں نہ آئیں۔ اب اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6، زکوٰۃ کی اہمیت، اس پر جو ہے وہ نوٹ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاکی اور بڑھنا۔ پاکی یعنی مال کو پاک بھی کرنا ہے، اور اس کو پاک کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ مال جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی یہی ہے، پاکی اور بڑھنا۔ چونکہ زکوٰۃ کی برکت سے نفس انسانی بخل اور میل سے پاک و صاف ہوتا ہے، نیز اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ زکوٰۃ۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اگر اندازہ لگایا جائے تو اس بات سے زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے نماز اور زکوٰۃ کا 32 مرتبہ 32 مرتبہ ایک ساتھ اس کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ جب خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سرزمین عرب میں ہر طرف فتنے سر اٹھانے لگے، جن سے
اسلامی ریاست کو انتہائی نازک صورتحال اور بحران کا سامنا کرنا پڑا، تو ان میں سے منکرین زکوٰۃ جو تھے ان کا فتنہ یہ ایک معمہ تھا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو چکا تھا۔ تو اسلامی تاریخ کے اس انتہائی نازک لمحے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جرت اور ایمانی قوت سے ببانگ دہل اس بات کا اعلان کیا، جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں کسی قسم کی تفریق اور امتیاز روا رکھے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس رسی کو جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور اقدس میں زکوٰۃ میں جو رسی دی جاتی تھی اب وہ اس کو نہیں دیتے تو اس کے خلاف میں جہاد کروں گا، کہ جانور جو زکوٰۃ کے اندر دینا ہے تو اس کے گلے میں جو رسی باندھی جاتی ہے تو اس کے خلاف بھی، کہ یعنی یہ ساری باتیں اس واسطے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بہت بڑا ایک فتنہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا برپا ہو چکا تھا، منکرین زکوٰۃ اٹھ گئے تھے، اور ایک طرف منکرین زکوٰۃ اور دوسری طرف جو ہے وہ جھوٹے جو نبی تھے وہ بھی اپنی جو ہے وہ سر اٹھا رہے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کا بھی قلع کما کیا، اور اسی طریقے سے منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے بھی جہاد کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں زکوٰۃ میں کسی قسم کی تفریق اور امتیاز جائز نہیں رکھوں گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس کے بعد اگلا کویسچن ہے، کویسچن نمبر 7، حدیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کرنی ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل علم کو اشاعت علم کی ترغیب دلائی ہے، علم کی اشاعت کی ترغیب دلائی ہے، اور اپنی امت کو یہ بھی ارشاد فرمائے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرو تمہیں اس کے لیے چین تک جانا پڑے، علم حاصل کرو یعنی جتنا دور جو ہے وہ تمہیں جانا پڑتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تک، تو وہاں بھی جاؤ اور جا کر اس علم کو حاصل کرو۔ بزرگوں کا قول ہے کہ علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک، یعنی مہد سے لحد تک، پنگوڑے سے لے کر پیدائش سے لے کر لحد تک، قبر میں جانے تک کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی روشنی میں سوال نمبر 8 ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ محبت کے بارے میں تفصیل سے جو ہے وہ لکھنا ہے اور بیان کرنا ہے۔ اللہ عز و جل کی محبت اور اطاعت، کسی کا معمولی سا احسان انسان کو زندگی بھر کے لیے اس کا احسان مند بنا دیتا ہے، اور خالق کی کائنات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی زیادہ نعمت خالق کی کائنات کی ان گنت، تو جس پروردگار نے ہمیں زندگی بخشی ہے بے شمار احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات، اتنی جو ہے وہ نعمتیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ اس کے لیے ہمارے اندر جذبہ محبت کیوں نہ بیدار ہو، وہی ذات عالی اس کے مستحق ہے کہ ہمارے دلوں میں محبتوں کے جذبے صرف اسی کے لیے پروان چڑھے، اسی میں انسان کے لیے عظمت ہے، اور وہ اپنے خالق کو تسلیم کر کے اس کی محبت میں سرشار رہے۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ، سخت قسم کی محبت۔ جس طرح کفار اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے تو فرمایا کہ وہ ان سے بڑھ کر جو ایمان والے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے۔ بندہ مومن میں محبت کی یہی صفت اسے دوسروں سے بے حد ممتاز کر دیتی ہے، جدا کرتی ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کو اپنے رب سے محبت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے
ایمان والوں کو اللہ عز و جل کے برابر کسی کی محبت نہیں، کسی کی بھی محبت جو ہے وہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے جو محبت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اگلے کویسچن کے اندر جہاد اور اس کی قسمیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ جہاد، سب سے پہلے جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو جہاد کا لغوی معنی ہے مشقت اٹھانے کے، لغوی معنی مشقت اٹھانے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں اعلاء کلمت اللہ یعنی دین حق کی سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ قتال کی مشقت اٹھانے کی۔ نیز کبھی کبھی جہاد کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ آدمی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عبادت و ریاضت کرے اور نفس کو اعمال خیر میں لگائے اور ذلیل کرے، نفس کو نیک کاموں میں لگائے اور اسے ذلیل کرے۔ اب جہاد کی اقسام، پھر تو آپ نے جہاد کی تعریف سنی ہے کہ جہاد کا لغوی معنی مشقت اٹھانا، اور اصطلاح شرع کے اندر کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، دین حق کی سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ قتال کی مشقت اٹھانے کے ہیں۔ تو اسی طرح جہاد کی قسمیں کتنی ہیں؟ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جہاد بالعلم، دوسری قسم ہے جہاد بالمال، اور تیسری قسم ہے جہاد بن نفس۔ اب ان تینوں کی علیحدہ وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے ہے جہاد بالعلم۔ جہاد بالعلم قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تو کافروں کا کہا نہ مان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر، بڑا جہاد کیا کر، ان سے جہاد کر اور بڑا جہاد۔ یہ پارہ 19 سورۃ الفرقان ہے اور اس کی آیت نمبر 52 ہے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ سورۃ الفرقان کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو کافروں کا کہا نہ مان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر، بڑا جہاد۔ جہاد کبیر، چونکہ بڑا جہاد اس میں جہادا کبیرا فرمائے گئے، تو جہاد کبیر کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت زبانی تبلیغ کرنا، یہ جہاد بالعلم کی پہلی صورت ہے، اور اگلی صورت کفار اور ان کے معبودوں کی تردید کرنا۔ اس کے بعد دل میں ان سے نفرت رکھنا، ان سب سے علیحدہ رہنا اور ان سے دلی محبت نہ کرنا۔ یہ سب کون سی قسمیں ہیں؟ جہاد بالعلم کی۔ زبانی تبلیغ کرنا، کفار اور ان کے معبودوں کی تردید کرنا، دل میں ان سے نفرت رکھنا، ان سب سے علیحدہ رہنا اور ان سے دلی محبت نہ کرنا۔ آگے دوسری قسم ہے جہاد بالمال کی۔ جہاد بالمال یعنی اپنے مال کو دین کی سربلندی کی خاطر اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کو جہاد بالمال کہتے ہیں۔ مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ اللہ عز و جل نے انسان کو جو مال دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اسے کار خیر میں، نیک کاموں میں اور حق کی سربلندی کے لیے خرچ کرے اور قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخرو ہو۔ تیسری قسم ہے جہاد بن نفس۔ جہاد بن نفس یعنی خود بنفس نفیس میدان جہاد میں جا کر شرکت کرنا اور کفار سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال کرنا اور لڑتے لڑتے شہید ہو جانا یا فتح پا کر غازی بن جانا۔ بنفس نفیس، اپنی جان کو لے کر میدان جہاد میں شرکت کرنا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال کرنا، لڑنا اور لڑتے لڑتے یا تو شہید ہو جانا یا فتح پا کر غازی بن جانا۔ یہ کیا ہے؟ جہاد بن نفس۔ قرآن مجید میں جہاد کی تیاری کا بھی حکم دیا گیا کہ جو جان و مال دونوں سے کی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے۔ پارہ 10 سورۃ الانفال اور آیت 60۔ تو یہاں فرمایا گیا رب تعالیٰ نے کہ ان کے لیے تیار رکھو جو بھی قوت تمہیں بن پڑتی ہے، جو میسر آتی ہے،
تو اس قوت کو جو ہے وہ تیار رکھو جہاد کے لیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے. پیارے بچوں، امید ہے کہ آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے انتہائی توجہ سے آپ نے سے سمجھ لیا ہوگا. جو کچھ آپ نے سیکھا اس کا خلاصہ بھی بیان کر لیتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ جو ہم نے سیکھا، عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، اولاد کے حقوق و فرائض، علم کی اہمیت، نماز و زکوٰۃ کی اہمیت. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جہاد کی اقسام کے بارے میں اس کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا. تو اس کی آپ خوب دہرائی کیجئے. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ.